رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی خدمت دے وچ حاضر ہوئے اور کافی عرصے تک آپ کی خدمت کریں رہے. کچھ عرصہ گزرا، حضرت سیدنا شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ اے حاتم، دہائیں اللہ دے ولی ہیں کہ بڑے کامل ولی اللہ ہے. آپ فرمائیں کہ حاتم نے بڑا عرصہ میری خدمت گزارا ہے، دسا کہ کچھ پائے میری خدمت کر کے کہ سکھائیا. حضرت سیدنا حاتم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ عرض کریں کہ یا حضور، جدہ دا میں تسارے کو آیا چند چیزاں ہیں کہ جڑیاں میں تساری بارگاہ دے وچوں سکھیاں ہیں. آپ فرمائیں کہ تے کیڑیاں چیزاں سکھیاں؟ یا حضور بڑے عرصے تو خدمت کر رہی ہاں، میری تلاش یہ ہے کہ میں اپنی زندگی کامیاب ترین گزار گنا، میری خواہش یہ ہے. آپ فرمائیں کہ بات ہے کیڑی شے سکھیے؟ آپ فرمائیں کہ سب تو پہلی جڑی گل میرے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے، آپ گفتگو فرما رہے ہیں اور ہے رزق کے متعلق. جلے میں یہ گل سنی نا تو مینوں معلوم ہویا، مینوں پتہ لگا کہ رزق دا جڑا مالک ہے، رزق دا جڑا خالق ہے، وہ تو اللہ دی ذات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات رازق ہے، یعنی کہ جیڑا میدہ رزق ہے، اپنی طرفوں اشارہ کر کے فرمایا جیڑا میدہ رزق ہے، اس رزق دی ملکیت تا اللہ دی بارگاہ دے وچ ہے. آپ نے فرمایا کہ جلے میں نے اس چیز کا پتہ لگا نا کہ میرے رزق دا مالک اللہ دی ذات ہے، سب کچھ اسے دی ملکیت دے وچ ہے، تو فرمایا کہ میں رزق دی جڑی تک و دو ہے وہ میں چھوڑ دیتی تے میں اللہ تبارک و تعالی دی ذات جہی لو لا دیتی، اپنے دل نو اللہ دے رستے دے لا چھوڑا. پہلی گل ارشاد فرمائی. بات عرض کریں کہ یا حضور آپ درد ارشاد فرما رہے ہیں، وقت میں معلوم ہویا میں جلے غور کیتا نا تھواری گالی دوتے، آپ فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان دے اتے 2 فرشتے مقرر کیتے ہیں. کتنے فرشتے مقرر کیتے ہیں؟ 2. انہاں فرشتوں دا کام کیڑا ہے؟ انہاں فرشتوں دا کام ہے جیڑی چیز تیری زبان دے وچوں نکل سی وہ فرشتے تحریر کر گئے سن، وہ فرشتے لکھ گئے سن. چاہے تیرے نیک اعمال نیک کل کر رہی ہیں، درود پاک پڑھ رہی ہیں، کلمہ شریف پڑھ رہی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہے، تیرے نیک اعمال وہ لکھ گئے سن. چاہے تیری زبان چ کوئی بےہودہ الفاظ نکل، اللہ دی ذات معافی عطا فرماوے، کوئی غلط الفاظ نکل دیں، وہ تیرے الفاظ تحریر کر گئے سن، لکھ گئے سن. آپ فرمائیں کہ جلے میں غور کیتا نا تو اس چیز تو بھی میں کنارہ کر چھوڑا اور اپنے اتے لازمی کر چھوڑا، آج تو بعد اس زبان دے وچوں اگر کوئی گال نکل سی تو صرف حق دی گل نکل سی، کوئی باطل گل نہ نکل سی. اے اسارے جڑے کرامن کاتبین ہن، میرے آقا کریم علیہ السلام نے حدیث مبارک ہے کہ جس ٹائم انسان اس دنیا تو رخصت ہوندا ہے، فوت ہوندا ہے، اے نکیرین اپنے ڈاکومنٹس
کاغذات سمیٹ کے اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ پیش کر رہے ہیں کہ باری تعالیٰ اس بندے دی تا ہن اس دنیا دے وچ جا کوئی یہ عالم برزخ دی طرف سفر کر گیا ہے. ہن اس دے متعلق کیا گال ہے، اسارے واسطے کیا حکم ہے، کیا اسا کہیں بے بندے دی طرف وائیں سکتے ہیں؟ رب تعالیٰ فرمائے سے نہیں تسا نہ ہو جا سکتے. کیا کرنا ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ رب تعالیٰ انہاں فرشتہ نو حکم عطا فرمائے سن کہ جاؤ اس بندے دی قبر دے سرانے والی سائڈ تے کھڑو ہو جاؤ. اے کرامن کاتبین جڑے میرے اعمال لکھ رہے ہیں، جڑے تھوڑے اعمال لکھ رہے ہیں، فرمائے سن کہ جاؤ دی قبر دے سرانے والی سائڈ تے کھڑے ہو ونجو اور اتنے کھڑے ہو کے فرمایا کہ اس دے واسطے مغفرت دی دعا کرو راندے. اور میرے آقا فرمائے کہ قیامت قائم ہون تک اس بندے دے واسطے وہ فرشتے استغفار کرے سے راندے، اس دے واسطے مغفرت دیاں دعائیاں کریں دے راستے. کرامن کاتبین اس دنیا تو لگے گئے ہیں، اس تو بعد بھی اللہ دی ذات انہاں دی ڈیوٹی ود بھی سارے نال لا دیتی ہے. اور کیوں لائیے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرمائندے ہیں کہ اس واسطے ڈیوٹی لائی ہے کہ تساں نے اعمال صالحہ اختیار کیتے ہیں، اچھے اعمال اختیار کیتے ہیں. جلے تساں اچھے اعمال اختیار کیتے، اللہ دی ذات تساری مغفرت دے واسطے اپنے مقرب فرشتے تساری ڈیوٹی دے واسطے لا دے دے. تھوڑے قبر دے سرانے کھڑے ہو کے قیامت قائم ہون تک تھوڑے واسطے دعائے مغفرت کرے سے نہ دے.